اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اگر کوئی کھیل ایسا ہو جس سے نہ تو دنیاوی فائدہ ہو جائز اور نہ اخروی فائدہ ہو، کھیل بھی اسی لغو کے دائرے میں آتا ہے. اور عباد الرحمن کی صفت ہے کہ ایسے لغو چیزوں سے وہ احتراز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ادھر سے کریمانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. اور 13ویں آخری صفت کہا کہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گھر کا ماحول بہت پیارا بنا. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، بیٹے بیٹیاں بیویاں سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہیں؟ جب وہ شوہر کی فرما بردار ہوں، اللہ کی فرما بردار ہوں. بیٹے یہ کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں؟ جب وہ اللہ کے فرما بردار ہوں، ماں باپ کے فرما بردار ہوں. بیٹیاں یہ آپ کی ٹھنڈک کب بنتی ہیں؟ جب وہ اللہ کی فرما بردار ہوں، روزے نماز کی پابند ہوں، ان کی زندگیوں میں دین ہو. یہاں رک کر کے ایک نقطہ سمجھتے جائیں. نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے بارے میں صرف ایک بات کہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اس کا تحفظ کرے. یہ ان کا سب سے بڑا گہنا ہے، سب سے بڑا زیور ہے. عفت اور عصمت لٹا کر کے اعلی ڈگریوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ اعلی ڈگریاں حاصل کرو اور عفت اور عصمت گما بیٹھو. یہ نقطہ یہی معلوم ہوا. سورہ کریمہ کا اختتام ہو رہا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرتے، دعا سے مراد یہاں عبادت ہے، اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کتنی جاندار بات کہی گئی ہے. بتاؤ، ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے. بتائیے آگ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ روشنی دینا، حرارت دینا. پانی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ پیاس بجھانا، ناپاکی کو دور کرنا. درخت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ پھل دینا. اب سوال یہ ہے کہ درخت اگر پھل دینا چھوڑ دے، سایہ دینا چھوڑ دے، آگ حرارت دینا چھوڑ دے، جلانا چھوڑ دے، پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے، تشنگی بجھانا چھوڑ دے، پاکی دور کرنا چھوڑ دے، تو گویا کہ جس مقصد کے تئیں اس کو پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر سکا، وہ مر گیا. اور جب درخت سوکھ جاتا ہے تو انسانوں کی نگاہوں میں اس درخت کا کوئی ویلو نہیں ہوتا. کاٹ کر کے اسے چولہے میں ڈال دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. اس کو قدر کب تک رہتی ہے؟ جب تک وہ پھل دیتا رہے، یعنی اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا رہے. تو تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا سورہ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یہ مقصد تخلیق انسانی ہے. اگر انسان اپنے اس مقصد تخلیق کو بھول جائے، سمجھو وہ مر گیا. بتاؤ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہوں میں تو یوں بھی بے وقت ہو جاؤ گے. وہی بات یہاں کہی گئی ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھے، تمہیں وزن کی نگاہ سے دیکھے؟ تم تو اس کی نگاہ میں خرموہرہ کی حیثیت نہیں رکھتے، کوڑی اور خزف ریزے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے.
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ شعراء میں. نوح علیہ السلام کے تذکرے سے بات شروع ہو رہی. یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ ایک عجیب حرکت کرتے تھے. حرکت کا ذکر ہے. اتبنون بکل ریعٍ آیۃ تعبثون، کیا تم لوگ ہر بلند جگہ کے اوپر ایک نشانی بنا کر کے چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی یہ جہاں جاتے وہاں ایک بلڈنگ بنا لیتے تھے اونچی جگہ پہ، اور کچھ دن رہتے اس کے بعد اس کو ابینڈنڈ کر کے چھوڑ کر کے چلے آتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کے اوپر نکیر فرمائی ہے. آج بہت سارے دنیا پرست لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے کی یادگاروں کو قومی یادگار کہتے ہیں، اور ان قومی یادگاروں پر وہ فخر کرتے ہیں، جبکہ یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ افسوس کرنے کی چیز ہے. اس لیے کہ ایسی بیکار قسم کی قومی یادگاریں بنانا ایک فضول اور عبث کام ہے. اس میں آدمی اپنی قوتوں کو اور وسائل کو کی نمائش کر کے اپنا مقصد حیات بھول جاتا ہے. یہ ہے ایلورا اجنتا کی گفائیں ہیں، قطب مینار ہے، تاج محل ہے. لوگ اسے قومی یادگار کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، جبکہ قرآن حکیم کی نگاہ میں یہ ایک مسرفانہ عمل ہے جو بالکل فخر کے قابل نہیں. اور اس سے زیادہ قابل اعتراض وہ درگاہیں ہیں جو بزرگوں کی قبروں کے اوپر تعمیر کر دی گئی اور آج وہ شرک اور بت پرستی کی آماج گاہ بنی ہوئی ہیں، شرک اور بت پرستی کے مقامات میں تبدیل ہو گئی. آگے کچھ سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو کلام اتر رہا ہے یہ شیاطین اتارتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان رشدی نے جو کچھ کہا وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے اس کے آبا و اجداد کہہ چکے ہیں کہ یہ شیطانک ورسز ہے. جو بات اس نے کہی یہ بات مشرکین بھی کہہ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے. وما تنزلت به الشیاطین، قرآن شیاطین لے کر نہیں آئے، قرآن شیاطین نے نازل نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دلیل دی جا رہی ہے. وما ينبغي لهم ولا يستطيعون انہم عن السمع لمعزولون. 3 دلیلیں دی گئی. الفاظ بڑے نپے تلے ہیں، جچے تلے ہیں، لیکن دلیل بڑی ہی مستحکم اور بڑی ہی لاجواب ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن، یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں محمد کے اوپر شیطانوں نے اتارا ہے. قطعاً نہیں. وما تنزلت به الشیاطین، اس کلام کو شیاطین لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے. کیوں؟ وما ينبغي لهم، یہ کلام ذرا غور کرو شیطانوں سے سوٹ کرتا ہے، ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہے. اس لیے کہ یہ کلام اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور شیاطین بری باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ان کا مزاج ہے
ان کی افتاد طبع ہے کہ بری باتوں کی طرف رہنمائی کرے، اور یہ کلام اچھی باتوں کی رہنمائی کر رہا ہے، تو یہ کلام شیطانوں کی افتاد طبع اور شیطانوں کے مزاج سے سوٹ نہیں کرتا، ہم آہنگ نہیں ہے. لہذا تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے. اور دوسرے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، they cannot produce it، اس کو یہ پیش بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن منبع ہدایت ہے اور شیطان یہ منبع ضلالت ہے. ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے، یہ ہمیشہ گمراہی ہی پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اب اگر یہ قرآن پیش کرنے لگ جائیں تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کتا مردار چھوڑ کر کے ہری ہری گھاس کھانے لگے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ تمثیل ایسے ہی نکل گئی منہ سے، بڑی پیاری ہے، لیکن جیسے کتا مردار کو چھوڑ کر کے میدان کی ہری ہری گھاس کھانے لگے، ایسا کیسے ہوگا؟ دے کین ناٹ پروڈیوس اٹ، ایسا کر ہی نہیں سکتے وہ، اس لیے کہ شیاطین منبع ضلالت ہے، قرآن منبع ہدایت ہے. ہدایت کی چیزیں شیاطین کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. دے کین ناٹ ڈو اٹ، نہیں کر سکتے ایسا. تیسری دلیل انہم عن السمع لمعزولون. سوال یہ ہے کہ یہ محمد پر کلام لے کر کے نازل ہو رہے ہیں تو ان کو تو آسمان تک پہنچنے کی اجازت ہونی چاہیے نا، اس لیے کہ کلام وہیں سے آ رہا ہے نا. یہ تو وہاں جانے سے روک دیے گئے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون. یہ تو اس اعتراض کا جواب تھا کہ محمد کی یہ باتیں شیطانک ورسز ہیں، نعوذ باللہ. اس کے بعد 4 آیتوں میں شعر اور شاعری کے اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب تک شعر و شاعری کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ 4 آیتوں میں شعر و شاعری کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اس سے زیادہ کہنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اور سورج کو چراغ دکھانے کے مرادف. آیتیں دیکھیے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. یہ دیکھو پہلی آیت. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. دوسری آیت. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. تیسری آیت. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. یہاں سورہ شعراء ختم ہو رہی ہے. سورہ کریمہ کا نام ہی ہے سورہ آف پوئٹس، سورۃ الشعراء، شاعر کی جمع ہے شعراء. ان 4 آیتوں کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ شاعر 2 طریقے کے ہوتے ہیں. شاعروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شاعر رحمانی، ایک ہوتا ہے شاعر شیطانی. شاعر شیطانی کون ہوتا ہے؟ جو القاءات شیطانیہ، ایحاءات شیطانیہ، القاءات شیطانیہ کو نظم کے قالب میں ڈھالتا ہے، اسے شعر کے قالب میں ڈھال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور دوسرے آپ دیکھیں گے تو ہر وادی کے اندر بھٹکتا رہتا ہے. ہر وادی کے اندر بھٹکنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی سانس میں وہ اچھی بات بھی کہتا ہے اور ایک ہی سانس میں بری بات بھی کہتا ہے. کبھی حجو کرتا ہے شعر میں، اور کبھی مدح کرتا ہے، کبھی خوشامد، تملق اور مجاملت سے کام لیتا ہے، کبھی جھوٹ
اور مبالغہ آرائی کرتا ہے، اور جھوٹ اور مبالغہ آرائی کے اندر شاعروں کی نظیر نہیں ملتی ہے، شاعروں کی مثال نہیں ملتی ہے. اس قدر مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور اس قدر جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹے عاشق بن جاتے ہیں، خیالی معشوق بنا لیتے ہیں. کبھی نالے نیم شبی سے پورے ربع مسکوں کو ہلا دیتے ہیں. آہو فغا کے شور سے کروبیوں کے کان بہرے کر دیتے ہیں. یہ شعر و شاعری پر بحث ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہی زبان استعمال کر رہا ہوں. بار بار تیغ ابرو سے شہید ہوتے ہیں اور بار بار ایک ٹھوکر سے جی بھی اٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ایک لباس ہے، جب چاہا پہن لیا، جب چاہا اتار دیا. اکثر یہ قیامت کے میدانوں سے بھی گزرتے ہیں، کبھی جہنم کی سیر کرتے ہیں، کبھی جنت کی سیر کرتے ہیں. کبھی درے خمار کے اوپر جا کر کے وہاں جب آسائی کرتے ہیں. بادانوشی پہ آ جائیں تو شراب کے خم لٹا دیں، پھر بھی سیر نہ ہوں. کفر سے مانوس ہیں، ایمان سے بیزار ہیں، دیر کی تعظیم کرتے ہیں، مسجد کی توہین کرتے ہیں. اعجاز مسیحی کو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے اور حسن یوسفی کو ایک تماشا. نمرود کو ابراہیم خلیل اللہ سے ملا دیں اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جا بھیڑا دیں. دوزخ کا یوں مذاق اڑاتے ہیں، کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یا رب، کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یا رب. سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح. فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں اس طرح کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ اس طرح فرشتوں کا مذاق اڑایا گیا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ لکھ لیا ہے. لکھتے وقت ہمارا آدمی کوئی گواہ تھا؟ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ قیامت کی ہولناکی اتنی ہے، قیامت کی ہولناکی کے باوجود اس کو غیر سنجیدہ انداز میں لیتے ہیں. کہتے ہیں جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کہ کوئی دن اور. اس کا مطلب ہے کہ تیرے مرنے ہی پر قیامت آ گئی، اب اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی. دیکھیے قیامت کتنی ہولناک ہے، لیکن اس کے باوجود قیامت کے بارے میں یہ شاعر سنجیدہ نہیں ہے. یہ شاعر شیطانی ہے. شاعر رحمانی کسے کہتے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، یہ شاعر رحمانی ہوتے ہیں. یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ کفار اور مشرکین نے جو اسلام کی توہین میں، کفار اور مشرکین نے میری توہین میں، کفار اور مشرکین نے دین کی توہین میں جو شعر کہے ہیں، جو اشعار کہے ہیں، حسان ابن ثابت تم ان کا جواب دو. تو حسان ابن ثابت یہ شاعر رحمانی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شعر گوئی کی اجازت دی اور باقاعدہ اسلام کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے ان سے شعر کہلوائے. تو جو شعر اسلام کی دفاع میں کہے گئے ہوں، اسی طریقے سے مختصر انداز میں یہ سمجھ لیں کہ جو شعر و شاعری تخریبی ہے وہ ہے شیطانی شعر، اور جو شعر تعمیری ہے وہ رحمانی شعر ہے. جیسے ایک شعر دیکھو کتنا بہترین ہے، کس قدر تعمیری ہے. بولتا ہے بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب. کیا کہتا ہے؟ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا. کیا شاعری. بد نظر اٹھنے ہی والی تھی
کسی کی جانب اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا. ہے کیا شعر ہے, وجدان مہک اٹھے, دل تڑپ اٹھے. یہ شعر رحمانی ہے اور اس طریقے کے خیالات کو نظم کرنے والا, شعری قالب دینے والا شاعر رحمانی ہے. ہمارا ایک دوست ہے مالیگاؤں میں, ریٹائرڈ ٹیچر ہے, بہت عظیم الشان شاعر ہے, اقبال نذیر. کہتا ہے نور ہوتے تو ستاروں میں ٹھکانہ ہوتا. کیا بولتا ہے؟ نور ہوتے تو ستاروں میں ٹھکانہ ہوتا, درد بنتے تو کسی دل میں اتارے جاتے. گویا اس نے ایمان اور عمل صالح کو اس شعر کے اندر جمع کر دیا ہے. اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کر دیا ہے. ایمان اور عمل صالح کو اس شعر کے اندر جمع کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے, اس کی صورت نہیں بنائی جا سکتی, اس کا اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا, اس کو کوئی تصویر کی شکل نہیں دی جا سکتی, آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. اقبال نذیر کہتا ہے کہ ہیتے چشمے تصور میں تو آنے سے رہا, ہیتے چشمے تصور میں تو آنے سے رہا, دستیم کا تیری تصویر بنانے سے رہا. یعنی تو تصور میں آ ہی نہیں سکتا, تو ہاتھ میرے تیری تصویر کیسے بنا سکتے؟ کتنی پیاری بات کہی اس نے. ایسے ہی عظیم الشان شاعر اور بھی ہے مالیگاؤں کا, پروفیسر اشفاق انجم. یہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں اور اچھے شاعر ہیں. دیکھیں ان کا ایک شعر کتنا خوبصورت ہے. دیکھ ستون دار کو دیمک چاٹ گئی. کیا بولتا ہے؟ دیکھ ستون دار کو دیمک چاٹ گئی, شاید کوئی سچ نہیں بولا عرصہ گزرا. کہتا یہ ہے کہ جو بھی سچ بولتے ہیں, جو بھی سچ کے نقیب ہوتے ہیں, ان کے سر پر تو صلیب ہوتی ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولے, اپنے شہر سے نکلنا پڑا. اسی طریقے سے سقراط نے سچ بولا تو زہر کا پیالہ بیچارے کو پینا پڑا. تو یہاں جو بھی سچ بولتا ہے اس کے لیے صلیب ہے. اس کا مطلب ستون دار کو بہت دن ہوئے کوئی آدمی اس کے اوپر لٹکائے نہیں گیا, کھا لیا ہے ستون دار کو دیمک نے, شاید کوئی سچ نہیں بولا عرصہ گزرا. آج کل عدل اور انصاف معدوم ہے. عدل کی بے بسی, عدل کی محرومی کے اوپر بہت اچھا کہا ہے پروفیسر اشفاق انجم نے کہ فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں, میں ابھی تک کسی گمان میں تھا. فیصلے سچ کے حق میں ہوتے ہیں, میں ابھی تک کسی گمان میں تھا. یعنی اب عدل ودل نہیں رہ گیا, کہیں انصاف نہیں رہ گیا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا حسین شعر, میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے شاعر ہیں, لعیق نام ہے ان کا, لعیق ہاشمی, بہت اچھا کہتے ہیں. دیکھو اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے اور وہ لوگ جو قلت وسائل کا رونا روتے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں, ہم منزل تک کیسے پہنچے. اور اسی طریقے سے بدر کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے. کہتا ہے کسی صورت مخالف موج کو ہموار کرنا ہے, کسی صورت مخالف موج کو ہموار کرنا ہے, مجھے کاغذ کی کشتی سے سمندر پار کرنا ہے. تو کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑی بڑی کشتیاں ہوں تب آپ سمندر پار کریں, کمال تو یہ ہے کہ کاغذ کی کشتی پر بیٹھ کر کے سمندر پار کریں. مسلمانوں کے پاس اسلحے کم تھے, تعداد بھی بڑی قلیل تھی, 309 تھے, لیکن حوصلہ تھا ان کے اندر, انسپائریشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. انہوں نے کاغذ کی کشتی پر بیٹھ کر کے سمندر پار کر لیا. قلت وسائل کے باوجود انہوں نے ایک لشکر جرار کے اوپر فتح پائی. اور ایک شعر تو مقیم اثر بیاولی کا, بہت عظیم الشان شاعر ہے ہمارے مالیگاؤں کا, تقریباً 80 دیوانوں کا حامل ہے. وہ ماورا جدیدی شاعر کہا جاتا ہے. کتنا حسین شعر کہا اس نے. رات کے پہلو میں ہو یا دن کے دامن میں خطا, رات کے پہلو میں ہو یا دن کے دامن میں خطا,
کوئی دستک دے ہی جاتا ہے در احساس پر. قرآن حکیم نے کہا ہے کہ انسان جب گناہ کرنے کے لیے چلتا ہے یا گناہ کر لیتا ہے تو اندر سے کوئی بولتا ہے گناہ کرتے ہوئے اے گناہ مت کرنا, اور جب گناہ کر لیتا ہے تو اندر سے کوئی بولتا ہے تو نے جو کیا بہت برا کیا. قرآن حکیم اس بولنے والے کو نفس لوامہ کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر اسی نفس لوامہ کو قیامت کے وجود کی دلیل بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, قسم ہے قیامت کی, قسم ہے نفس لوامہ کی. یہاں قیامت کا ذکر کرنے کے بعد نفس لوامہ کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو جب تم گناہ کرتے ہو تو دیکھو اندر سے کوئی بولتا ہے نا کہ تم نے غلط کیا. گویا تمہارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے, اس عدالت کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. وہ تمہاری برائی کے اوپر تمہیں ٹوکتا ہے. جب تمہارے جسم کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے, اس کے اندر ایک جج بیٹھا ہوا ہے, تو اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو کہ ایک بڑی عدالت ہو اور اس بڑی عدالت کا ایک جج ہو اور وہاں فیصلہ کیا جائے تمہارے حق میں؟ کتنی اچھی بات ہے, کتنی جاندار بات کہی گئی. ان 4 آیتوں کے اندر شعر و شاعری کے اوپر اتنا کچھ کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایک لاسٹ اور آخری محاکمہ ہے. اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے. ایک بہت ہی عجیب اعتراض اور اس کا جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے, اس درخت کے ارد گرد ایک روشنی رقص کر رہی ہے, روشنی گھوم رہی ہے. اسی روشنی میں سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم. سوال یہ ہے کہ روشنی میں سے آواز آ رہی تو اللہ کیا اس روشنی میں ہے؟ بعض صوفی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں حلول کیے ہوئے, اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھو وہاں درخت جو کوہ طور پر تھا, اس درخت کے ارد گرد جو روشنی رقص کر رہی تھی, اسی روشنی میں سے آواز آ رہی تھی یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. تو دیکھو اللہ حلول کر گئے آگ کے اندر, تو کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ ہر چیز کے اندر حلول کیے ہوئے ہے؟ یہ دلیل ہے صوفیہ کی. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اعتراض اور اس طریقے کا استدلال اس آیت کریمہ سے باطل ہے, اس لیے کہ اگر آگ سے آواز آ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ اس میں سمایا ہوا ہو. اس دور میں اس کا سمجھنا تو بہت ہی آسان ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو بولنے والا نظر آتا ہے ٹیلی ویژن میں تھوڑی ہوتا ہے. جب آدمی آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے میں اس کی صورت دکھتی ہے کہ نہیں, لیکن آئینے میں ہے وہ نہیں. جب آئینے میں صورت نظر آتی ہے اور وہ صورت اس آئینے میں نہیں ہوتی, ٹیلی ویژن کے اوپر جو تصویر آتی ہے وہ ٹیلی ویژن میں نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ آگ کے اندر سے جو آواز آ رہی تھی وہ اسی طریقے سے تھی جیسے ایک آلے کے طور پر, جیسے ٹیلی ویژن ہوتا ہے, آواز دینے والا کہاں سے آواز دے رہا ہے؟ عرش پر سے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے, آواز وہیں سے آ رہی تھی. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ بایولوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے نا. زوولوجی کافی ڈیولپ ہو چکی ہے, علم النباتات کافی ڈیولپ ہو چکا ہے, لیکن کیا چیونٹی کی زبان کوئی سمجھتا ہے؟ نہیں. لیکن ہم نے اپنے ایک پیغمبر کو چیونٹی کی زبان, پرندوں کی زبان سمجھنے کا ملکہ عطا فرمایا تھا. ابھی زوولوجی اس مقام تک نہیں پہنچی ہے. چیونٹی کی رانی کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر کے ایک وادی سے گزر رہے ہیں. فوراً چیونٹیوں کی رانی کہنے لگی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چیونٹی کی رانی نے کہا کہ سب کے سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روٹ ڈالے. پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سمجھ لی. دوسرے یہ بات معلوم ہوا
کہ بادشاہ حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو رعایا کا بہت زیادہ خیر خواہ ہو، ان کے مال کا خیال رکھے، ان کی جان کا خیال رکھے، اور خاص طور سے تو بہترین حکمراں وہ ہے جو اپنی رعایا، اپنے ملک میں رہنے والوں کی جان کا سب سے زیادہ خیال رکھے، انسانی جانوں کا احترام، رعایا کی جانوں کا احترام سب سے زیادہ کرے۔ دیکھو چونٹی کی رانی نے کیا کہا، حاکم نے کیا کہا کہ چلو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تم مر نہ جاؤ پیروں کے نیچے آ کر کے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر 8ویں کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ عجیب و غریب اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے کہ یہ اپنے اور غیروں میں تمیز کرتی ہے، اپنے کون ہے غیر کون ہے، اچھی بات۔ اور اسی طریقے سے ان کے ہاں جھوٹ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مردوں کا باقاعدہ اپنے جنازہ نکالتی ہیں اور مردوں کو دفن کرتی ہیں۔ ان کے جھوٹ کے تعلق سے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا کہ ایک صاحب نے ایک جگہ شکر کا ایک دانہ رکھ دیا، ایک چیونٹی آئی، شکر کے دانے کو چھو کر کے بھاگتی چلی گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 چیونٹیاں آ رہی ہیں، فوراً انہوں نے دانہ زمین پر سے اٹھا لیا۔ وہ چیونٹی جب دوسری چیونٹی کے اندر کے ساتھ آئی تو دیکھا وہاں کچھ نہیں ہے، دونوں چیونٹیاں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پہلی چیونٹی پھر آتی ہے، دانہ پھر رکھ دیتے ہیں، پھر وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے، پھر 3-4 چیونٹیاں آتی ہیں، پھر یہ دانہ اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ 3-4 چیونٹیاں واپس چلی جاتی ہیں، پھر یہ دانہ زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری چیونٹیاں آتی ہیں، یہ دانہ پھر اٹھا لیتے ہیں، اور بہت ساری جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ پہلی والی چیونٹی کا قتل کر دیتی ہیں، فوراً اس کی گردن کاٹ دیتی ہیں، مرا چھوڑ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جس کے ہاں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جھوٹ ان کے ہاں اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مخلوق کے نام سے اس سورہ کا نام رکھا ہے، سورہ نمل۔ نمل مینس چیونٹی، اینٹ۔ مشہور بایولوجسٹ، دنیا کا مشہور بایولوجسٹ جس کی کتابوں کے ترجمے دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں ہے، ہارون یحییٰ، ان کی ایک کتاب اسی موضوع کے اوپر ہے، دا میریکل ان دا اینٹس، پڑھنے جیسا ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، انگریزی میں اوریجنل ہے، دا میریکل ان دا اینٹس، چیونٹی میں معجزہ، اور پوری کتاب صرف چیونٹی کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس چھوٹی سی مخلوق کے نام سے ایک سورہ کریمہ کا نام رکھا ہے۔ اس کے بعد ہدہد کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر کی تفتیش کی تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، سارے لوگ موجود ہیں، ہدہد غائب ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ، کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ایک چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں ایسی پرشش کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بہترین حکمراں وہ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی باتوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نظر رکھیں جی، اور اچھا حکمراں وہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتوں کی تفتیش کروائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تفتیش کرائے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک چنگاری پورے جنگل کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دیکھا تفتیش کے بعد کہ وہ ملا نہیں، کہا کہ بغیر بتائے چلا گیا ہے، بہت بڑا مجرم ہے، وہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کیا بات کہی گئی، اس کو ضرور بھی ضرور سزا دوں گا، ضرور بھی ضرور سزا دوں گا، کیا مطلب؟ یعنی اگر جرم میں کوئی ماخوذ پایا جائے تو ضرور بھی ضرور اس کو سزا دی جائے، مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہے، اس کے پنجے ظلم و استبداد سے محفوظ رہیں، اور وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے۔ دوسرے عذاباً شدیدہ کہا گیا، یعنی جرم اگر چھوٹا ہے تو چھوٹی سزا دی جائے، جرم اگر بڑا ہے تو بڑی سزا دی جائے۔ او لأذبحنہ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ بتایا گیا کہ ایک جرم ناقابل معافی ہوتا ہے، پھانسی دے دی جائے اس کو، او لأذبحنہ۔ جو چھوٹے جرم پر سزا دی جائے ضرور دی جائے، بڑے جرم کے اوپر سزا دی جائے ضرور دی جائے۔ کوئی جرم ناقابل معافی ہوتا ہے
اسے معاف نہ کیا جائے، پھانسی دے دی جائے، اولا بہنو، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اولا یاتینی بسلطان مبین، یا کوئی کھلی ہوئی دلیل لائے۔ بتایا گیا کہ جرم جب تک ثابت نہ ہو تب تک فریق مخالف کو بولنے کا موقع دیا جائے، اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے، اور دلیل لائے وہ الجھی ہوئی دلیل نہیں، کمپلیکیٹڈ پروف نہیں، بالکل واضح پروف ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، بالکل واضح، صاف و شفاف ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے بالکل وہ پروف۔ بات ہو ہی رہی تھی، فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ اڑتا اڑتا آیا، کہا کہ اچھا آ گئے ہو، کہا کہ حضرت ایک بات سنیے، مجھے ایسی بات کا علم ہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے، اس کا مطلب پرندوں کو بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں جانتا، علم غیب نہیں رکھتا۔ پرندے نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، کہا کہاں گیا تھا، کہا کہ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، شہر سبا گیا تھا، کہا یروشلم سے شہر سبا چلا گیا تھا، یہاں سے تو 2000 کلومیٹر ہے، 2000 میل ہے، یہاں سے 2000 میل ہے، یہاں سے یروشلم سے شہر سبا، کہا کہ جی ہاں وہاں گیا تھا میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں کے اوپر بھی تھی، ان سے بوجھل کام لیا کرتے تھے اور پرندوں سے پیغام رسانی کا۔ کہا کہ تم نے کیا دیکھا، کہا کہ حضرت میں نے بڑی عجیب بات دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا مطلب عورت کی حکمرانی درست نہیں ہے، ورنہ پرندے کو عورت کی حکمرانی پر تعجب نہ ہوتا، یعنی اگر پرندوں کو زبان دے دی جائے تو عورت کی حکمرانی کے خلاف لمبی چوڑی تقریر کر دے گا، یہ صحیح نہیں ہے جی۔ اسے تعجب اس بات پر ہوا کہ عورت حکمرانی کر رہی، اور دوسرے اس نے یہ کہا کہ وہ اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ اسے ہر چیز عطا کر دی گئی ہے، کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے اس کے پاس، اور وہ ایک بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے، ولہا عرش عظیم، بہت بڑے تخت کے اوپر بیٹھتی ہے۔ لیکن حضرت ایک بات ہے، پوری قوم کو شیطان نے شمس پرستی میں، سورج پرستی میں لگا رکھا ہے، یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، سورج کو سجدہ کرتے؟ اس کا مطلب اگر کسی پرندے کو، چھوٹے سے پرندے کو زبان دے دی جائے تو وہ شرک کے خلاف تقریر کرے گا اور لمبی چوڑی تقریر کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، یہ پرندے کا عقیدہ، یہ پرندے کا یقین ہے۔ اور پوری کائنات کے بارے میں آپ دیکھیے، پوری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اب بتائیے کہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے لگے تو پوری کائنات سے کٹ کر رہ جاتا ہے، پوری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تکوینی طور پر۔ انسان اگر اللہ کا سجدہ نہ کرے، اللہ کو سجدہ نہ کرے، غیر کو سجدہ کرنے لگے، گویا کہ وہ پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے، پوری کائنات اس کی دشمن اور وہ پوری کائنات کا دشمن، ایسا ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات کہے گی ارے ہم سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ کون ہوتا ہے دوسرے کا سجدہ کرنے والا؟ پوری کائنات اس کے مخالف ہو جاتی ہے، کتنی عجیب بات ہے، پوری کائنات سے کٹ جاتا ہے مشرک۔ تاکہ یہ خط لے جا، اور شہر سبا میں خاص جب رانی کی کچہری لگے دربار میں، یہ خط ڈال دینا۔ خط کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ بعض لوگ اپنے خطوں میں لکھتے 786 بِسْمِهِ تَعَالَى، نہیں، خطوں میں پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ بعض اللہ کے نافرمانوں کے پاس خطوط پہنچتے ہیں، وہ اس کی بے حرمتی کریں گے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ آپ جب شاہان عالم کو خط لکھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھتے تھے، 786 نہیں لکھتے تھے۔ نمبرات کا کوئی بھی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبرات 786 ہے تو بتائیے کہ 786 کے وہی اثرات ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ہر حرف پر آپ کو 10 نیکی ملے گی، اور 786 پر 92، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر نکالا گیا ہے۔ تو کیا درود شریف میں ایسا پڑھ سکتے اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92 چلے گا؟ محمد کی جگہ اگر 92 لینے لیا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اللہم صلی علی 92 وعلی آل 92۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبرات جو کسی لفظ کے نکالے جاتے ہیں وہ بے ہی لفظ کا مفہوم نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے جب خط لکھو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کاتب کا نام، پھر مکتوب علیہ جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر رائٹر کا نام، پھر جس کی طرف آپ نے خط لکھا ہے مکتوب علیہ کی طرف اس کا نام لکھیں۔
خط پہنچا, میٹنگ بٹھا دی اس نے فوراً, بہت ہوشیار عورت تھی, کہا افتونی فی امری یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, جب تک کہ تم مجھے مشورہ نہ دو میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ بڑے بڑے آئی ایس آفیسران اور بڑے بڑے ذیشان لوگوں سے کسی مشکل اور امر دشوار کے تعلق سے پہلے رائے لے لیں, اس پر غور و فکر کر لیں, تب کوئی فیصلہ کریں. ہاں, سب کی رائے سننے کے بعد فائنل اتھارٹی بادشاہ کو ہوتا ہے, یہ تو ہے. انہوں نے کیا کہا, قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید, ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے اور اسلحے کی طاقت بھی ہے. اس کا مطلب لڑنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو افراد ہونے ضروری ہے طاقتور, اور دوسرے اسلحہ ہونا ضروری ہے. طاقت بھی نہ ہو اسلحہ بھی نہ ہو, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مرادف ہے. ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے, بغیر سسٹم کے کیسے لڑائی ہو سکتی ہے. یہاں ملکہ سبا نے, بلقیس نے پہلے مشورہ چاہا, اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے افرادی اور اسلحے کی, تو اس نے کہا نہیں, یہ جو خط آیا ہے کسی عظیم الشان شخص کی طرف سے آیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر دے اور ہمارا پورا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے. بہرحال وہ تحفہ بھیجتی ہے قاصد کے ہاتھوں. جب قاصد وہاں پہنچتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے 2000 میل کے فاصلے پر شہر سبا ہے اور میں یروشلم میں ہوں, یہاں ہوں. کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو جلد سے جلد میرے دربار میں لے آئے؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. تو جن میں سے جو عفریت ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے, ایک پیر ایک بر اعظم میں, دوسرا پیر دوسرا بر اعظم رکھ دے, اتنی قوت ہوتی ہے اس کے پاس. اس نے کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت 2000 میل سے یہاں لے آؤں گا دربار میں. قال الذی عنده علم من الکتاب, کہا اس آدمی نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ بہت دیر ہو جائے گی دربار برخاست ہونے میں, میں پلک جھپکتے ہی 2000 میل سے وہ تخت یہاں لے آؤں گا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک کی طرف, پلک جھپکنے کے پہلے لے آؤں گا. دیکھیے پہلے یہ بات مشرکین مکہ کو عجیب لگی ہوگی کہ 2000 میل کے فاصلے سے تخت کیسے آ گیا. آج جو ہوتے تو ان کو تعجب نہیں ہوتا کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے آواز کیسے آ جاتی ہے آدمی کے موبائل میں, ہزاروں میل کے فاصلے سے آدمی کی تصویر کیسے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, مادی چیز ابھی منتقل نہیں ہو رہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف, لیکن ایک بات بولتا ہوں میں کہ انرجی کے علاوہ میٹر کو انرجی میں تبدیل کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا گیا ہے, سائنسدانوں نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا ہے. مادی چیز فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے, ابھی سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی, کوشش جاری ہے. یہاں دیکھیے پورا تخت 2000 میل کے فاصلے سے چشمے زدن میں دربار میں آ گیا. کون سا علم تھا, وہ آدمی کون تھا, قرآن حکیم نے اس کی کوئی صراحت نہیں کی. اللہ اکبر, وہ علم اس دنیا سے چلا گیا ہے. غور و فکر جاری ہے. قرآن حکیم ہم سے زیادہ مستشرقین پڑھتے ہیں, غیر پڑھتے. دیکھو کیسی تحقیق ہوئی ہے کہ جب ایک تخت 2000 میل کے فاصلے سے پلک جھپکتے ہی آ سکتا تو آواز کیوں نہیں آ سکتی, تصویر کیوں نہیں آ سکتی. غور ہو رہا ہے. اور جس قوم کو یہ کتاب دی گئی تھی وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے. سائنس میں یہ پیچھے ہے, ٹیکنالوجی میں یہ پیچھے ہے, دنیا کے علوم میں یہ پیچھے ہے. کہاں قرآن نے کہا کہ دنیاوی علوم نے سیکھو. ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دنیاوی علوم ہوں تمہارے. پھر اس کے بعد ملکہ بلقیس کو, ملکہ سبا کو بلایا گیا. تخت میں تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی. اس کے بعد جب ملکہ آئی تو کہا کہ یہ تمہارا تخت ہے, احاکنا عرشک, یہ تمہارا ہی تخت ہے. قالت کانہ, لگتا تو وہی ہے, لگتا تو وہی ہے. چونک گئی وہ, اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے, لگتا ہے کہ یہ سچ مچ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا کوئی بہت برگزیدہ بندہ ہے. لیکن وہ ایمان نہیں لائی, کفر کے اوپر ہی تھی. اس کی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور کام کیا. کیا؟ صرح ممرد من قواریر, آپ کا محل جو ہے شیشے کا بنا ہوا تھا اور فرش شیشے کا تھا, پتہ نہیں کس انداز کا تھا. تو جب محل میں داخل کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ اس فرش کے اوپر جب آئی
جو شیشے کا تھا تو اس نے اپنے پائچے چڑھانے شروع کر دیے. وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. در حقیقت ایسا دکھلا کر کے, ایسا منظر پیش کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو, ملکہ سبا کو یہ تاثر دینا تھا کہ سورج کی چمک کو دیکھ کر کے اس کو معبود نہ سمجھو, جس طرح یہاں شیشے کی چمک کو دیکھ کر کے تم نے پانی سمجھ لیا ہے. تمہارا حال یہی ہے کہ سورج کی چمک کو دیکھ کر کے تم دھوکے میں پڑ گئی کہ وہ معبود ہے. ایسا نہیں ہے جیسے اس شیشے کی چمک کو دیکھ کر کے تم سمجھی کہ پانی ہے, پانی نہیں ہے, دھوکہ ہے. ایسے ہی سورج کی روشنی کو دیکھ کر کے اسے معبود مت سمجھو. کتنا بہترین انداز ہے توحید پیش کرنے کا, وہ بھی پریکٹیکلی توحید کو پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد آخری بات کہی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ارشاد فرما رہے, اللہ خیر اما یشرکون. ایک بات تم لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے, یہ بولو کہ تمہارے معبود بہتر ہیں یا اللہ. کٹے سے کٹا کافر بھی, کٹے سے کٹا سرکش بھی, کٹر سے کٹر اللہ کا نافرمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہ معبود بہتر ہیں اللہ سے. تو جب معاملہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ ہمارے معبود اللہ سے بہتر ہیں, تو تمہاری عقل پر پتھر پڑے. تم بہتر کو چھوڑ کر کے بدتر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بہتر کی عبادت کرنے کے بجائے بدتر کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ یہ رہا 19ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.